بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اگر اس موضوع کا ذکر کیا جائے، وہ بلکہ موضوع نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ایک مرض ہے بہت بڑا، جو ہر فرد سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں کیونکہ فکر ہے اپنے معاشرے کی، اور ہمیں اگر وہ دیکھیں تو ہر فرد میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ گھر میں دیکھیں گے تو گھر میں وہ نظر آئے گا، اگر آپ بازار میں دیکھیں گے کہیں تو وہاں لوگوں کے اندر وہ ایک مرض ہے وہ نظر آئے گا۔ آپ دفتروں میں جائیں، آپ کسی مسجد میں جائیں، آپ کسی سیاست سے جڑے ہوئے کسی شخص کے پاس جائیں، کسی بھی شخص کے پاس، آپ کو وہاں پہ یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ نظر آئے گا۔ میں بات کر رہا ہوں برداشت کی۔ برداشت کر لینا یہ تو بہت اچھی بات ہے، عدم برداشت کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم گھروں سے یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ بچے ماں باپ کے سامنے ایک اونچی آواز میں بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج باقاعدہ وہ جو ایک نظام تھا، وہ جو ایک ہماری ایک رچنس تھی، جو وہ سب کچھ پلٹتا ہوا ایک مختلف انداز میں، ایک ماڈرن اور ایک اور انداز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میاں بیوی کے بیچ کی لڑائیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ سوسائٹی میں اس وقت طلاق اور خلا کی شرح جو ہے وہ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ برداشت کس قدر کم ہو چکی ہے۔ دفاتر میں ایک وقت تھا جب پاکستان بنا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے کاغذ اور پین، پینسل، ربر، یہ سارا کچھ لے کے جاتے تھے کام کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنا تھا۔ آج کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، اسی پاکستان میں ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، کہ بس کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے خود اوپر چلا جائے، اور یا جو باسز ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نچوڑ لیا جائے ان لوگوں کو، اور کم سے کم پیسوں کے عوض ان سے کام کروا لیا جائے۔ مساجد میں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اگر ہم وہ جو دینی حلقہ جو ہے ہمارا، جو جن کے بارے میں ہم کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دین والے ہیں، بھئی وہاں بھی اختلاف ہیں۔ اتنی سستی تو سبزی نہیں ملتی جتنے سستے کفر کے فتوے ہم لوگ دیتے ہیں کہ تو فلانا ہے، تیرا اس فرقے سے تعلق ہے، تو کافر ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا۔ اب دنیا والوں کے لیے مطلب آسان الفاظ میں ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ برداشت کا مادہ یہ اتنا نایاب کیوں ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ذرا اس حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ آج عدم برداشت کے حوالے سے عالمی سطح پہ پوری دنیا میں آج اسی موضوع کے حوالے سے پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری جو ہیں ورکشاپس ہوں گی اور کانفرنسز ہوں گی، لوگوں کے ایک اجتماع ہوں گے جہاں پہ بیٹھ کے اس بارے میں بات کی جائے گی۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت موضوع ہے کیونکہ ہم اس مرض کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی قسم کی دوائی کی، کسی پڑیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سرجن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یہ صرف ایک وہ اصلاح ہے جو ہم نے اپنی شخصیت میں خود سے کرنی ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی سے ہم دوسروں کے لیے اتنے کارآمد اور مؤثر انسان بن سکیں گے، جو کہ ہمیں دین اسلام میں ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ جو ایک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس میں جو ہمیں ساری چیزیں ملتی ہیں، اس کے مطابق ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ آج ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کچھ اس حوالے سے بات کریں۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے مہمان، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں، یہ بیسیکلی ریسرچر ہیں،
اور ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچول سائنسز میں پاکستان میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے. پروفیسر طارق صدیقی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. ہمارے دوسرے مہمان, ان کا تعلق بھی تعلیم و تدریس سے ہے, اور یہ بھی محقق ہیں, ریسرچ سے جڑا ہوا ہے. ان کا کام انسانی شعور کے حوالے سے گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. پروفیسر سلمان راجہ صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہترین. گریٹ. ہماری جو تیسری مہمان ہیں, مجھے آج بے حد خوشی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے آرٹ کی دنیا میں, انہوں نے آرٹ کی خدمت کی ہے. جب سے میں ان کا نام میں سن رہا ہوں, یہ آرٹ کے ساتھ منسلک ہیں, اور لوگ جو ان کو آرٹ کی وجہ سے جانتا ہے وہ ان کے گیت گاتا ہے. انہوں نے پیس کے لیے جو نوبل پیس پرائز تھا اس میں ان کی نامزدگی ہوئی, اور یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ 1000 لوگوں میں, دنیا بھر میں 1000 لوگوں میں ان کا شمار کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیما کرمانی صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ. السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں. تھینک یو. اچھا جی, آج عدم برداشت کے اوپر بات کریں تو ہمیں سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا سب تو پہلے تو. پروفیسر صاحب, اچھا یہ معاشرے میں برداشت کا مادہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ معاشرہ ایک فرد سے بنتا ہے, میں بھی فرد ہوں, آپ سب بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری شخصیات میں بھی وہ جو ایک ایلیمنٹ جو ہونا چاہیے تھا, یہ برداشت کا مادہ, مطلب یہ صرف جملوں اور لفظوں کی حد تک ہی مجھے نظر آتا ہے, تو یہ کہاں گیا آخر؟ شکریہ فہیم. ورلڈ ٹالرنس ڈے کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں آپ. تھوڑی سی تصحیح کر کے بات شروع کرتے ہیں جناب. دیکھیں, اگر ٹالرنس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے نا تو وہ عدم برداشت نہیں بنے گا. انٹالرنس سے انٹالرنس عدم برداشت نہیں ہے, اس کا اچھا ورڈ موجود ہے, رواداری. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ عدم برداشت تو ایک انفرادی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے یا کسی شے کو برداشت نہیں کرتے, لیکن بہرحال سے ہمارا موضوع اجتماعی لیول کا ہے, معاشرے کی. تو ہمارے معاشرے میں رواداری یقیناً ختم ہوتی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. آپ اس کو عدم برداشت کہہ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے وجوہات کا ذکر کیا کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں, ایسا کچھ نہ کچھ رہا تو ہمیشہ ہے, کیونکہ کسی نہ کسی حد تک تو یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. لیکن ہاں, یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے کہ یہ بڑھ کیوں رہا ہے اتنا, یعنی یہ اب مسئلے کی طرف کیوں چلا گیا ہے. پہلے یہ ایشو نہیں سمجھا جاتا تھا, جہاں اتنا کچھ ہوتا تھا معاشرے میں وہاں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہوتا تھا. دیکھیں, میرے خیال سے اس کی اگر بنیادی وجوہات پہ بات کریں تو آسانی ہو جائے گی. ویسے اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں, کیونکہ کوئی بھی رائج چیز اگر مسئلہ بن جائے تو پھر اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو اگر بیسک پرائمری وجوہات پہ بات کریں, اور مسئلے کو جب تک مسئلہ سمجھا نہ جائے تب تک حل نہیں کیا جا سکتا. یہ بہتر ہے کہ کم از کم اس کو مسئلے کی ڈومین میں مانا تو جا رہا ہے. جی ہاں. پہلے تو شاید ایسا بھی نہیں تھا. تو دیکھیں, اس کو بنیادی طور پہ تھوڑا سمرائز کر دوں کہ یہ سلسلہ, یہ جو عدم برداشت ہے, یہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے, یہ ذاتی حیثیت میں خود سے کوئی چیز نہیں ہے. یہ کچھ انسانی جذبات اور کیفیات کا اپنی ڈومین سے نکل جانے کا ایفیکٹ ہے. مثال دے دیتا ہوں میں, جیسے اختلاف حسن ہے کائنات کا, لیکن شاید ہماری قوم یہ سمجھنے سے قاصر ہے. وہ اختلاف کو ایک نیگیٹو چیز سمجھا گیا ان کو. وہ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ایک معاشرہ میں اور ایک گروہ میں فرق ہوتا ہے. معاشرے میں تو یہ ورائٹی ہی چاہیے ہوتی ہے. گروہ تو روبوٹکس ہوتے ہیں, ایک گروہ ہے اس میں سبھی ہم خیال ہیں, تو وہ کوئی زندگی کا اس میں حسن ہے نہیں. لیکن اختلاف کو نیگیٹیولی اس حد تک لے لیا گیا کہ وہ جب اپنی ڈومین سے نکلا تو مخالفت بن گیا. اچھا, مخالفت جب اپنے ڈومین سے نکلا تو عدم برداشت بن گیا. مجھے فہیم کی کسی بات سے یا کسی رویے سے اختلاف ہو سکتا ہے اور میں اس کا حق رکھتا ہوں, لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس اختلاف کو رکھتے ہوئے آپ سے مخالفت شروع کر دوں.
صحیح, مطلب ہمیں چیزوں کو برداشت کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, جس طرح سے نظام بنایا ہے قدرت نے معاشرے کا اسی طرح چلنا ہے. بنیادی وجہات تو میں نے بتا دی کہ جب کچھ کیفیات اور جذبات ہم کراس کر جاتے ہیں تو عدم برداشت آ جاتا ہے. بالکل صحیح. ویسے چاروں طرف دیکھیں تو میں خیال سے سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی تکبر بھی ہے. تکبر چاہے علمی ہو, چاہے حسن کا ہو, دولت کا ہو, شہرت کا ہو, یا کسی اور وجہ کا بھی ہو. یہ چیزیں جب اپنی لیمٹس کو کراس کر جاتی ہیں تو پھر آپ دوسرے والے کو برداشت نہیں کرتے. فار ایگزامپل, ارے تم کیا بات کرو گے, تم تو جاہل ہو. جب خود کو برتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, دوسرا کمتر ہو جائے گا تو وہ برداشت نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہوگا جی. آج ہمیں بریکس بھی کچھ برداشت کرنے ہمیشہ کی طرح. تو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم شیما جی سے بات کریں گے اور پروفیسر سلمان راجہ صاحب سے اسی حوالے سے ذرا ان کی رائے بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں عدم برداشت کے حوالے سے, اور پروگرام کو آج کے ہمارے پروگرام میں تعاون کیا ہے ڈے فریش ملک نے. وہ کچھ معلومات ہیں جو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب, کیا آپ جو دودھ پیتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں مشکل کا سامنا پیش آتا ہے؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں. پاکستان میں 60% لوگوں کو اسی مسئلے کا سامنا ہے, کیونکہ ہماری آبادی کا زیادہ حصہ دودھ استعمال نہیں کرتا. اس وجہ سے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے, اور یہ دو ایسے نیوٹریشن موجود ہیں جو دودھ میں ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ بتاتے ہیں ہمیں کہ 83% پاکستانی خواتین وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں, جو کہ آگے جا کر مختلف انفیکشنز, ڈپریشن اور جوڑوں کے درد کا شکار ہو جاتی ہیں. اور ڈے فریش نے پاکستان میں پہلی بار لیکٹوز فری دودھ متعارف کروایا ہے, جو کہ پاکستان کی 60% آبادی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. لوگ پھر سے دودھ کے فوائد کا مزہ اڑا سکتے ہیں. اوکے شیما جی, عدم برداشت کی جہاں بات ہو رہی ہے, اور یہ بات طے ہے کہ سوسائٹی میں برداشت جو ہے نا وہ تھوڑی سی نایاب ہوتی جا رہی ہے, تو ہم اس عدم برداشت کی جو کیفیت ہے, یہ جو رویہ ہے, یہ جو جذبات ہیں, ان کو ہم کن جذبات کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں جو آسانی سے ہماری پرسنالٹیز چینج ہو جائیں, ہماری شخصیات کے رخ بدل جائیں؟ جی, میں بھی اس کو رواداری کہوں گی کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کی کمی, میں سمجھتی ہوں غربت, تہذیب کی کمی, ہم اپنے جو ایک معاشرے کی کلیکٹیونیس ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک انفرادیت کی طرف جانا, یہ ساری چیزیں, اور دوسری یہ کہ یہ طے کر لینا کہ ہم ہی صحیح ہیں, جیسے ابھی بات ہوئی کہ ہم ہی صحیح ہیں, دوسرا نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی طے کر لینا کیونکہ دوسرا ہمارے سامنے صحیح نہیں تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ تشدد کی طرف بھی لے جاتا ہے ساری چیز کو. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہم کو تشدد کی طرف لے جاتا ہے. اور جب تک ہم یہ چیز نہیں طے کر لیتے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب انسان, ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھیں, یہ نہیں کہ یہ ایک مذہب کا ہے تو وہ دوسرے مذہب کا, یہ ایک رنگ کی ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے, یہ جو ڈویژنز ہیں ان کو تو میں سمجھتی ہوں ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یعنی کہ کیونکہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ تو ایک خوبصورت چیز ہے. ہم اس وقت کیا چاہ رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی نہیں ہو, بس ہم ایک ہوں, ایک ہی رنگ کے ہوں, ایک ہی نسل کے ہوں, ایک ہی شکل کے ہوں, ایک ہی لباس پہنیں, ایک ہی مذہب رکھیں, ایک ہی. کیوں؟ یہ تو خوبصورتی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو جمہوریت بھی ختم ہو جاتی ہے اس میں. اور ڈائیورسٹی کی جو خوبصورتی ہے, جیسے اب ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمارے کلاس میں تو مختلف مذہب کے لوگ ہوتے تھے. کوئی ہمارے ہاں کرسچن بھی تھے, ہندو بھی تھے, پارسی بھی تھے. اب آپ کوئی بھی بچوں کی کلاس دیکھیے تو ایک ہی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی اگر کوئی ذرا سا مختلف ہے تو اس کو آپ ماریں, اس نے کیسے ہمارے گلاس سے پانی پی لیا, یہ تو کرسچن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوگی,
میں سمجھتی ہوں اگر ہم اپنے معاشرے میں خوبصورتی اور پیار اور امن واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں آرٹس کو استعمال کرنا چاہیے. ہمیں آرٹس کو انٹروڈیوس جو لوگ گاتے ہیں, جو لوگ بجاتے ہیں, جو لوگ تھیٹر کرتے ہیں, رقص کرتے ہیں, وہ پیار محبت میں رہنا چاہتے ہیں, وہ اپنے گرد بھی پیار محبت پھیلانا چاہتے ہیں, تو اس میں پھر رواداری بڑھتی ہے. مگر یہ چیزیں ہم نے سب ختم کر دی. ہم نے کہا یہ اسلام کے خلاف ہے, وہ ایسے اسلام کے خلاف ہے, وہ ویسے اسلام کے خلاف ہے, ہم ایک صحیح اسلام جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں. مطلب جتنا ہم اپنے آپ کو کھولیں گے, جتنا اپنے دل, دماغ اور سوچ کو وسیع تر کریں گے, اتنا ہمارا معاشرہ بھی خوبصورتی اور ترقی کی طرف جائے گا. جی, ترقی کی طرف جائے گا. بہت خوب, بہت عمدہ. پروفیسر سلمان صاحب, ابھی شیما جی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بغیر کسی تفریق کے ہمیں لوگوں سے محبت کرنی ہے, پھر ہی یہ جو رشتہ ہے, یہ برداشت کا جو ایک جذبہ ہے جو وہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. آپ انسانی شعور کے لیے کام کرتے ہیں, تو یہ ہمارے مطلب جس انسان میں شعور ہوتا ہے اس میں تو یہ عدم برداشت کا تو ایلیمنٹ آ ہی نہیں سکتا, یہ عنصر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسی وہ کون سی وجہ ہے کہ جس مطلب جو آپ جس کی وجہ سے ایسا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کسی انسان کے لیے؟ مطلب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ یہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے, اسلام کے ماننے والے ہیں, اور اسلام انسانیت کا اور امن کا سب سے بڑا دین ہے اس پوری کائنات پہ. تو اس کے ماننے والے فالوورز وہ کسی ایک دوسرے انسان کو برداشت نہ کریں اور کسی کے امن کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسی سوچ ہے؟ شکریہ فہیم, آپ نے پہلے مذہبی رخ کی طرف اشارہ کیا, تو پہلے میں ایک شعر اس کی نظر کر دوں جو معاملے کو حل بھی کر دے گا اور آگے بڑھ جائیں گے ہم. شاعر نے خوب کہا کہ اتنی تپش ہے اپنے گناہوں کی, اتنی تپش ہے اپنے گناہوں کی کہ شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا. اتنے تپش ہے اپنے گناہوں کی کہ شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا. دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا. واہ. تو جیسے شیما صاحبہ نے کہا, پروفیسر طارق صاحب نے کہا, میں اس کا شعوری رخ بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی مسئلے کو, جیسے سر نے کہا مسئلہ ہے طارق صاحب نے, تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھ بھی ہونا ضروری ہے کہ سمجھنا کیا ہوتا ہے, ایک بات. دوسرا, یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ جو ڈسکشن میں جو ہم ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, ایک کلیکٹیو ایشو ہے. تو پہلے ہمیں یہ بھی تعین کرنا ضروری ہے کہ کیا فرد واحد سے معاشرہ بنتا ہے یا معاشرے سے فرد واحد بنتا ہے. ہمارا عام کانسیپٹ یہ ہے معاشرے میں کہ معاشرے سے فرد واحد بنتا ہے, جبکہ یہ کانسیپٹ بالکل الٹ ہے. اور ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا پہلے کہ انسان کہاں جا رہے ہیں یا انسانیت کہاں جا رہی ہے. یہ انسانیت کا ایشو ہے, اور جو انسانیت کا ایشو ہے وہ مذہب اور ریس اور کمیونٹی ان سب سے بلند ہے, بالا تر ہو کے ہم اس پہ سوچنا پڑے گا. اور ایک کانسیپٹ اور ہے جو شعوری لیول پہ انسان کو سمجھ میں آنا ضروری ہے, وہ کانسیپٹ کہلاتا ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ جو پوری دنیا کا نظام بنانے والے نے بنایا ہے, پوری کائنات کا نظام, وہ اپنے منہ چیخ کے بول رہا ہے کہ ہم ڈائیورسیفائڈ ہیں لیکن پھر بھی یونیفائڈ ہیں. اور یہی اس مسئلے کا الٹیمیٹ حل مجھے نظر آتا ہے. ویسے تو ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں 10 دن تک, جو آپ کو حل نظر آتا ہے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجئے. کہ جو جس رنگ نسل میں بنانے والے نے بنایا ہے وہ اپنے ان پیرامیٹرز میں بیسٹ بنایا ہے, ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے انڈیویجول. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں انسان سازی ہونی چاہیے. مطلب آپ اس کو شکر کی حالت میں کانٹینٹ اینڈ سیٹسفیکشن, کہ آپ جو جس طرح آپ کو بنایا آپ شکر کیجئے اور دوسرے پہ توجہ چھوڑیں, بہتری کی طرف خود ہی چلے جائیں. آپ اس بات سے نہیں, اور ایکسیپٹ کریں مختلف لوگوں کو, مختلف طریقوں کو, مختلف سوچ کو. کیونکہ جب تک دیکھیے اگر آپ ہمیں ڈس ایگری کبھی نہیں کریں گے تو اس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہوگا. مطلب ضروری ہے کہ ڈس ایگری کریں, مگر اس طرح سے ڈس ایگری کریں کہ آپ ڈسکشن کریں, آپ آرگیومنٹ کریں, مگر یہ نہیں طے کر لیں کہ مجھے آپ کی داڑھی نہیں اچھی لگتی ہے اس لیے میں اٹھا کے آپ کو قتل کر دوں گی. یہ بات صحیح ہے ویسے. یا آپ کو میری ساڑی نہیں اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے. یہ داڑھی اور ساڑی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ سوچ کا مسئلہ ہے. ایسا ہی ایسا, یہ سوچ کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم اس کو ذرا سا پیچھے لے جائیں تو آپ دیکھیے کہ جو ہمارے بزرگ تھے, مثال کے طور پہ جتنے بھی صوفی گزرے ہیں دنیا بھر میں, درویش, صوفی, سوچ اس طرح کے لوگ, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا
کہ سب سے پہلے تم دوسرے کو انسان بالکل انسانیت کی ہی بات ہے, انسانیت کی بات کرو. جی سلمان صاحب, میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمیں کچھ کانسیپٹ اپنے بنیادی کریکٹ کرنے پڑیں گے. ایک تو یونٹی ان ڈائیورسٹی کا میں نے بتایا, اور یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی جب تک نہیں آئے گی جب تک ہمارے اندر ایکسیپٹنس, جیسے شیما صاحبہ نے فرمایا, اور ٹالرنس نہیں آئے گی. ایکسیپٹنس ٹالرنس کی بھی کچھ بیسکس کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنے پڑیں گے. کیا ہے مطلب قبولیت, کسی قبول ہے ہمیں جو ریلیجس پرسپیکٹیو میں سمجھایا جاتا ہے, یہ تو بہت بڑی ایکسیپٹنس کی بات کر دی آپ نے, اور یہ ہر انسان کو کرنی چاہیے, ہوتی نہیں کرنی چاہیے. ایکسیپٹنس سے یہاں مراد ہے کہ آپ کو بنانے والے نے جیسا بنایا ہے جن پیرامیٹرز میں, وہ آپ اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کریں کہ دس از دا بیسٹ فار یو, اور دوسرے کو بھی, سامنے والے کو بھی ایکسیپٹ کریں. جب تک, اور کسی فلاسفر نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکسیپٹنس از دا بیسٹ فارم آف لرننگ, یعنی کہ سیکھنے کا اعلیٰ ترین معیار جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. جب پوری کائنات, پوری دنیا, پورا نظام ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, جیسے سورج چاند آپس میں ڈفرینٹ ان کے جو پیرامیٹرز ہیں, ان کے جو عمل ہے, فنکشنز ہیں, لیکن ایک دوسرے کے معاملات میں نہیں انٹرفیئر کرتے, اپنے کام میں فوکس رہتے. یہی ہمیں تھوڑا بہت انسانوں میں بھی آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے ہم اپنی سکت کو بڑھائیں. بالکل صحیح, تب جا کے ہم معاملے کو حل کرنے کے کسی قابل ہو سکتے ہیں. بیسک کانسیپٹ صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, جیسے کہ ابھی سلمان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو قبول کر لینا ہے نا, ایکسیپٹ کر لینا, وہ یہ اس وقت جو ہے نا بڑا میٹر کرتا ہے ہمیں. تو انسان کے اندر بھی بہت ساری ایسی سکلز موجود ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک طاقت, دیکھیں نا کتنی زیادہ طاقت بخشی ہے دماغ کی شکل میں. تو مطلب ان کو بھی قبول کر کے ہمیں جو ہے نا وہ کس طرح دوسروں کے لیے مفید بننا چاہیے یا بن سکتے ہیں, ذرا اس بارے میں مختصراً روشنی ڈالیے. جی جی, سارا ایشو ہی ہمارے معاشرے میں نان ایکسیپٹنس کا ہے. اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں نے بیان کی کہ آپ کسی کو قبول کیوں نہیں کرتے, شاید آپ اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. اچھا, دوسری ایک وجہ اور بیان کر دوں, یہ جو رواداری نہیں آتی ہے ہمیں نظر معاشرے میں. سر معافی چاہتا ہوں, تھوڑی سی برداشت کا آپ سے بھی امتحان لیں گے ہم. آپ کی قطع کلامی کے بعد ہم آپ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو طارق صاحب سے جو ہے نا مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج کا ہمارا موضوع ہے عدم برداشت, اور میرے مہمانوں کا کہنا ہے کہ یہ موضوع ہے رواداری. ٹھیک ہے جی, ہم رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, عدم برداشت کا امتحان, برداشت کا امتحان ہم سے لیا گیا وقفے کی شکل میں, اور یہ لیتے رہیں گے, پتہ نہیں کبھی نہیں یقین آئے گا. خیر جناب, بنیادی وجوہات پہ بات ہو رہی تھی طارق صاحب کہ آپ نے ایک وجہ بتائی تھی, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسے اور ایکسپلین کریں, ذرا آسان کریں ہمارے لیے. میں اور عرض کر دیتا ہوں. ایک بنیادی وجہ تو تکبر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, عدم برداشت کی طرف ہی لے کے جاتا ہے تکبر کسی بھی وجہ سے ہو. اپنے کسی بھی صلاحیت پہ جب بہت زیادہ ناز ہوگا تو وہ تکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے, بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک اور بڑی وجہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو حسد بھی ملے گی آپ کو. حسد بھی اگر اپنے بیریئرز کراس کر لے تو وہ مخالفت بنتی ہوئی پھر عدم برداشت پہ, جس سے مجھے حسد ہے میں اس کا وجود برداشت نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو حسد کو بھی ودن لمٹس رہنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک تعصب بھی ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے. اب تعصب ایک بہت بڑی ٹرم ہے. بنیادی طور پہ تو اگر اپنے اس معاشرے کو دیکھیں تو ایک مذہبی تعصب کافی دکھتا ہے ہمیں, اور شاید اس سے بھی زیادہ نسلی تعصب. ٹھیک ہے, لوگ اپنی نسل پہ نازاں ہیں, اپنے کردار پہ نہیں. لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں میرے والد یہ تھے اور میرے پردادا اور فور فادرز یہ تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے فور فادر سے کتنا دور ہیں. تو یہ نسلی تعصب بھی اچھی بات, نسلی تعصب بھی ہمیں یہی دکھا رہا ہے, او ہو آپ کی تو نسل ٹھیک نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں, ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے. صحیح ہے, یو آر انڈر ریٹڈ پیپل, جو کہ ہماری دینی تعلیمات کے انتہائی بالکل برعکس ہے. اچھا, تو تکبر ہو گیا, حسد ہو گیا, تعصب کی بھی دو شکلیں ہو گئیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جیسے ہم خوف کہتے ہیں. خوف بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنے ڈیفنس کے لیے سامنے والے کو عدم برداشت کی طرف لے جاتا ہے. کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا ہے. صحیح, تبدیلی کا خوف, انقلاب کا خوف, تو آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میری جاب جا رہی ہے,
آپ ریٹیلیشن میں آتے ہیں کسی طرح یہ ہٹ جائے یہاں سے میری سیفٹی ہو جائے. تو خوف کو بھی ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں وہ ماہرین بھی گنتے ہیں ایک وجہ کہ اگر وہ بھی ایکسیڈ کر جائے خوف کسی بھی قسم کا خوف تو وہ بھی سامنے والے کو جس سے خوف ہے سامنے والا برداشت نہیں ہوتا. اگر یہ ہٹ جائے تو میری آسانی ہو جائے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دفاتر وغیرہ میں جو پروفیشنل لائف میں یہ چیزیں کافی دیکھنے کو ملتی ہیں. جی بہت زیادہ کامن ہے. وہ حسد میں آپ پروفیشنل جیلسی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اصل میں ہو یہ رہا ہے شاید کچھ پریشان سا ایک منتشر ذہن کا سا سما ہے. مطلب کیا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے لوگ یا ہماری سوسائٹی کے لوگ کہ دنیا کا ہر شخص کا وہی مزاج ہو جو اس کا ہے, دنیا کے ہر شخص کا وہی بلیف سسٹم ہو جو اس کا ہے, دنیا کے ہر شخص کا رویہ بھی بالکل اسی طرح ہو جس طرح میں چاہتا ہوں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو فکشن سے بھی آگے کی باتیں ہیں. یہ تو پھر معاشرہ تو دور کی بات ہے, یہ تو دنیا مووی نہیں ہوگی. کائنات سے ہی اگر کچھ سیکھ لیں تو ہر چیز ہی مختلف ہے. اگر اتنی خوبصورتی یکجائی میں ہوتی تو ایک ہی رنگ بناتا اللہ تعالیٰ. بے شک مسئلہ ختم ہو جاتا کہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے جیسی شکلیں ہوتی. نہیں, اس کے پیچھے ظاہر ہے اللہ پاک کی ایک حکمت ہے کہ اس نے لوگوں کو مختلف مزاجوں میں کیوں بانٹا ہے, مختلف کلچرز میں کیوں آئے ہیں. وہ آسمانی تعلیمات بھی چیخ چیخ کے کہتی ہیں کہ بھئی یہ مختلف کلچر ہی حسن ہے. اب سارے ڈاکٹر ہو جائیں گے تو پیشنٹ کہاں سے ملے گا؟ تو تھوڑا سا انسان سازی کی جو سلمان نے بات کی وہ بنیادی حل ہے اس کا. اگر ابھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ فار اینی تھنگ گڈ. اگر انسان سازی شروع ہو جائے, مجسمہ سازی کے تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, اگر انسان سازی شروع ہو جائے تو انسانی شخصیت میں توازن آ جائے گا. صحیح. جب انسانی فرد میں توازن آ جائے گا تو پھر معاشرے میں بھی توازن آ جائے گا. تبھی مثالی نہ صحیح لیکن کم از کم ایک سوسائٹی رہنے کے قابل ہو جائے گی, اور شاید یہ جو ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل کا آدمی شکار ہے اس میں کمی ہو جائے گی. بالکل صحیح ہوگا. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا, آپ کی دعائیں, آپ کو بہت پیار, اور سب مہمانوں کو بہت پیار, بہت سلام, بہت دعائیں. بیٹا آج میں یہ چاہوں گا کہ مجھے 5 منٹ دیے جائیں, حقیقت اور کتابی علم. انکل 10 منٹ دوں گا آپ کو بریک میں. جی 10 منٹ دیا آپ کو مگر بریک میں. بڑی مہربانی. جب تک یہ چل رہا ہے جب تک تو دیں. ٹھیک ہے, چلے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں, 2 پہلو بنائے ہیں. جیسے غصہ یا عدم برداشت کو بھی جگہ دیے اسلام نے کہ اگر کوئی تمہارے پہ حملہ کر دے, کوئی تمہارے مذہب پہ آ جائے تو تم اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے, یہ ایک پوزیٹیو بات عدم اعتماد کی ہوئی. دوسرے ہمارے پاکستان کو اگر دیکھیں تو ہم نے مسلسل عدم برداشت سے کام لے کے ہر ایرے گہرے دودھ والے نتھو خیرے کو اپنا سربراہ اور اپنا وہ بنا لیا. یہ عدم برداشت کی برائی ہوئی. ٹھیک ہے, صحیح ہے انکل. میں یہ کہ اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب عدم برداشت جو ہے وہ بھی جائز ہے, صرف اس کو کتابی علم سے نہ لیں. اور پلیز میرے موضوع پہ بات ضرور کریں. مجھے پتا ہے کہ آئیں بائیں شائیں کر دیں گے لیکن ایسا مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انکل, بہت شکریہ. ہم ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے ایسا لگا ہے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عدم برداشت کو بھی پازیٹیولی یہ کچھ جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو برداشت نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر میں دوسرا پہلو دیکھوں تو کبھی کبھی کچھ ایسی غلط چیز ہو رہی ہوتی ہے جس کو برداشت نہیں کیا, جیسے اسٹیٹ جو ہے وہ جرم کو برداشت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. ایک حد تک تو یہ فطرت کا حصہ ہے, آپ کو ہر چیز برداشت نہیں کرنی ہے, لیکن لمٹس کراس نہیں ہونے چاہیے. فطرت سے ہٹ کے انسان بیہیو نہیں کر سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ جو بھی کچھ کہہ رہے تھے اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ جو انہوں نے دینی بات کی, آپ حیران ہوں گے اس طرف توجہ انسانوں کی جاتی نہیں ہے. ہمارے علماء کی پتہ نہیں کیوں نہیں جاتی کہ ایک بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی یا آسمانی کتابوں میں جو آپ کو برداشت کی طرف انوائٹ کر رہی ہے. اچھا, آپ کو کہا گیا ہے صبر کرو. صبر کا, یس. صبر اور عدم برداشت یہ 2 بالکل الگ باتیں ہیں. برداشت علیحدہ چیز ہے, صبر علیحدہ چیز ہے, اس پہ بات کر لیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے اس طرح وجوہات پہ بڑی تفصیلی طور پہ روشنی ڈالی ہے طارق صاحب نے,
آپ یہ بتائیے کہ انسانی شعور میں عدم برداشت جو ہے وہ مطلب انسانی شعور کے حساب سے آپ اسے کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں انہی وجوہات کو؟ دیکھیے جب ہم انسانی شعور کو انڈیویجولی اسٹڈی کرتے ہیں وہ بیہیو کس طرح کرتا ہے تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کن کن مقامات پر اس کے بیہیویئر کے عدم برداشت جنریٹ ہوتا ہے، یہ انٹالرنس جنریٹ ہوتی ہے. انسان جو ہے اس کا جو شعور ہے وہ بنتا کیسے ہے؟ جب ایک بچہ چھوٹا نکا سا ننھا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے شعور میں کوئی ڈیٹا، کچھ انفارمیشن، اس کا کوئی نظریات نہیں ہوتے. جیسے وہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، جو اس کو علم یا نالج یا انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کی جو تربیت کی جاتی ہے، اس کی بنیادوں پر وہ اپنے نظریات قائم کرتا ہے. ہر انسان، آپ نے بھی کیے، میں نے بھی کیا، ہر انسان کر رہا ہے. اور وہ ان نظریات کی علم کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اپنی کیفیات سے گزرتا ہے. اب جب وہ کیفیات کسی دوسرے کی کیفیات سے ٹکرائیں گی تو عدم برداشت پیدا ہوگا. اچھا، تو مگر یہ تو وہ ٹکرائیں گی تو صحیح، وہ تو جب اکٹھے رہتے ہیں مختلف قسم کی سوچ بھی ہوگی اور اختلاف بھی ہوں گے، مگر ان کو ہم ہضم کیسے کریں گے؟ یہ ہے سولوشن اورینٹڈ بات کہ اب بالکل کیفیات ہر انسان کی وہ ٹکرائیں گی اور عدم برداشت پیدا ہوگا. تو یہاں پہ یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ کس لمٹ تک برداشت کیا جا سکتا ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، آپ نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی برداشت قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے انسان سازی ضروری ہے. کہ ہم ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، انجینئرز بنا رہے ہیں، ہم ہر پروفیشن کے لوگ، مثال دے رہا ہوں میں، ہر ٹیچر، ہر چیز بنا رہے ہیں، انسان نہیں بنا رہے ہمارے معاشرے میں. ویئر آر دا پیپل ہو کین میک ہیومنز؟ سوشل سائنٹسٹ کدھر ہے معاشرے کے؟ مفکر کدھر ہے؟ غور و فکر ہمارے جو سپر ہیروز ہیں، نیشنل ہیروز ہیں، وہ لوگ بن چکے ہیں جن کا کردار یا کریکٹر نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ وہ دور کہاں گئے جہاں پہ خانقاہوں اور کوچوں کے اندر تربیت ہوتی تھی، تعلیم بالغاں ہوا کرتی تھی، انسانیت کی تربیت ہوا کرتی تھی، انسان بنائے جاتے تھے. بنائے ڈاکٹرز بھی بننے چاہیے، ہمارے معاشرے انجینئرز بھی بننے چاہیے، ریکوائرمنٹ ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بننے چاہیے، ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ انسان بھی بننا چاہیے. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے جو بظاہر تو پروفیشنل تو تھے لیکن پروفیشنل ہیومن نہیں تھے. بالکل صحیح. ہم اس بارے میں آپ سے ذرا مزید بات کریں گے. شیما صاحبہ، آرٹ کے ساتھ جڑی شخصیت ہیں آپ، اور آپ نے اپنی زندگی گزار دی ہے اسی کے ساتھ، اور آئندہ بھی آپ ڈیفینیٹلی اس سے حسین جگہ آپ کو جو مطلب نہیں ملے گا، ساتھ نہیں ملے گا آرٹ سے زیادہ. تو یہ بتائیے کہ آپ آرٹ کے ذریعے لوگوں کو کس طرح اکٹھے، متحد، خوش اور روادار دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں، رواداری کا دن، وہ اسی لیے منا رہے ہیں کیونکہ رواداری ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکی ہے. جیسے اتنی دیر سے بات ہو رہی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے. مطلب امریکہ میں بھی یہی حالت ہے، ہندوستان میں بھی یہی حالت ہے، اور بہت سارے اور ملکوں میں بھی یہی حالت. کیوں ہوتا جا رہا ہے یہ؟ تو اور اس کو ہم اپنے کام کے ذریعے سے کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں نا، یہ بات ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے یہ طے کیا کہ آج ہم نے ایک ناٹک بنایا اس مسئلے پہ، ہم نے کچھ گیت گانے بنائے، لکھے ہیں اس ایشو پہ، ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ ورکشاپس کی اور سیشنز کیے اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے، اور کہا کہ آپ لوگ اپنے خیالات نکالیے. اور یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم نے اپنے گھروں میں نہیں کیا، یہ ہم نے کمیونٹیز اور بستیوں میں جا کر کے کیا. اور کرنگی میں کیا ہم نے، ابراہیم حیدری میں کیا، کل مختلف کمیونٹیز کے ساتھ کیا، لوگوں کو کہا تو عام لوگوں تک. اور پھر وہ عام لوگوں کے ان کے جو دل میں باتیں ہیں، جو ان کے دل کے خیالات ہیں، وہ باہر آئیں، ایک ڈیبیٹ ہو، ایک ڈائلاگ ہو. میں سمجھتی ہوں چیزیں تبھی تبدیل ہو سکتی ہیں جب ہم عام لوگوں تک یہ ڈیبیٹ، یہ ڈائلاگ، یہ باتیں جو ہم ابھی کریں ان کے گھر ان تک پہنچائیں اور ان کی زندگیوں سے جوڑیں. تو جو اب ناٹک ہے، اگر اس میں ایک ایسی کہانی ہے جو دیکھنے والا ہے اسے لگے ارے یہ تو میری بہن کی کہانی ہے، یا میری اپنی کہانی ہے، یا میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، وہ ریلیٹ کرتے ہیں نا. جب اس کے ساتھ، جب اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے، تو سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو سب سے اہم بات جو ہمارے کام سے آرٹس کے ذریعے، پرفارمنگ آرٹس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تھرو دی اسٹوری ٹیلنگ. کہ آپ سوچیں کہ یہ ایسا ہے ہمارے ارد گرد، تو یہ ایسا ہے مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ ان کو پھر ایک آلٹرنیٹیو بھی دیتے ہیں، ایک اور پاسبلٹی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، او بیٹا ہے
تو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں لوگ بہت خوش ہیں, بیٹی ہے تو لوگ پریشان ہیں. اب اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں غالباً ہم, اس کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نہیں مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ خیالات کہاں سے آتے ہیں, برداشت کا امتحان خیالات تو اس طبقے سے آتے ہیں جو آپ کی سوسائٹی کو رول کر رہے ہیں, اور وہ اپنی پسند کے اور اپنے سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے خیالات دیتے ہیں نا عوام کو. اچھا میں معافی چاہتا ہوں, یہ آج ہماری برداشت کا امتحان ہے. آپ کو پتہ بار بار وقفے آ رہے ہیں, اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں ذرا بتاؤں گا آپ کو, ہم نے بتایا کہ دودھ کے حوالے سے تو لیکٹوز کی عدم برداشت کے سمٹمز جو ہیں وہ کچھ یہ ہیں جو ڈے فریش ملک کہتے ہیں گیس کا بننا, نوزیا, معدے کے درد, ڈائریا, بلوٹنگ, قبض کا ہونا. عام دودھ کے مقابلے میں ڈے فریش رہے زیادہ دیر تک تازہ, اور عام دودھ کے مقابلے میں مزہ بھی بہتر ہوتا ہے. یہ ہے پیغام ان کا. ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے جناب, اور وقفے سے واپس آئیں گے تو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے حل کی طرف اپنے مہمانوں سے ہم مزید معلومات حاصل کریں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں رواداری اور عدم برداشت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں پروفیسر طارق صدیقی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ پروفیسر سلمان راجہ صاحب, اور ہمارے ساتھ شیما کرمانی صاحبہ موجود ہیں. آپ سب مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے پاس آج کے موضوع کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی موجود ہے, آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں, پھر ہم شیما صاحبہ سے جہاں ہم نے گفتگو کا سلسلہ توڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. برداشت کا عالمی دن دنیا کے لیے یہ پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے کہ بھائی چارے, باہمی احترام اور اجتماعی برداشت کو فروغ دیا جائے. آج کی جدید دنیا میں انفرادی اور اجتماعی معاملات برداشت کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آج کی دنیا میں مادہ پرستی اور مختلف معاشرتی اور معاشی دباؤ پہلے سے زیادہ ہو چکے ہیں. غربت اور مہنگائی نے آدمی کی کمر توڑ دی ہے, جبکہ نت نئی بیماریوں اور نفسیاتی مسائل نے بھی انسان کا جینا دو بھر کر دیا ہے. تاہم عالمی سطح پر برداشت کے بغیر کسی بھی معاملے کا حل ممکن نہیں. اسی لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1996 میں عالمی یوم برداشت منانے کی منظوری دی, اور 2005 میں عالمی سطح پر اس دن کو منانے کا آغاز کر دیا گیا. جدید دور کے بڑھتے ہوئے گوناگوں مسائل اور دباؤ کے مقابل مذہبی تعلیمات اور معاشرتی اخلاقیات کا سہارا لیا جائے اور قوت برداشت کو بڑھایا جائے تو انسان بہت سے مسائل سے بچ سکتا ہے. جی دوستو, رپورٹ آپ نے دیکھی, اور آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے شیما صاحبہ سے بات ہو رہی تھی. شیما صاحبہ, آپ اس اہم اور اس بڑے مسئلے کے حل کے بارے میں بات کر رہی تھیں, میں چاہتا ہوں کنٹینیو کیجیے. جی ہم بات کر رہے تھے کہ رواداری کیسے کم سے کمتر ہوتی گئی ہے پچھلے 10-20 سال کے اندر, اور اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں. اس میں جو بات آگے بڑھانا چاہوں گی وہ یہ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں جہالت, جس قسم کی تعلیم ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, مطلب جو خیالات ہم پہنچاتے ہیں اپنے نئے جنریشن تک, اور اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میڈیا کے ذریعے بھی بہت سارے خیالات لوگوں تک پہنچتے ہیں, اور یہ بہت سارے اس میں غلط خیالات ہوتے ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری
जो एक कौम की होती है या एक समाज की होती है, वो हम लोग पूरी नहीं कर रहे। ये जिम्मेदारी किसको बेसिकली किसको लेनी चाहिए? सिर्फ ये मीडिया को? जिम्मेदारी जो माशरे को जो डायरेक्शन देता है माशरे को, मिसाल के तौर पे जो टीचर्स हैं, जो हुकूमत है, जो रियासत है, अच्छा, रियासत की जिम्मेदारी। बिल्कुल, मैं समझती हूँ रियासत की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर हम जैसे लोग जो सिविल सोसाइटी में हम ये कहते हैं कि हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, कि हम समझ रहे हैं कि सोसाइटी गलत रास्ते पे जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको दूसरे। तो अब जैसे कि अब जो ख़यालात हम अपने थिएटर के ज़रिए करते हैं, जो ख़यालात हम अपने नाटक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, वो अमन के लिए हैं, वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं, वो रवादारी के लिए हैं। और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसको बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत, क्योंकि बहुत से लोग उन्हीं जो आपने चीज़ पहुंचाई है उसको फिर अपनाने लग जाते हैं। तो ये जो सोच बदली है पिछले 20-30 साल में हमारे मुल्क में, मिसाल के तौर पे देखिए, इस तरह से भी सोच बदल गई है कि पहले औरत और मर्द में इस तरह से तासुब नहीं था जैसे अभी औरतों की तरफ है। जिस तरह का तशद्दुद औरतों के पर बढ़ गया है पिछले दिनों में, पहले नहीं था। क्यों? इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ। अभी भी मीडिया औरत जो बाहर जाती है उसको बुरा दिखाते हैं, जो औरत घर से बाहर काम करती है उसको अभी भी मीडिया में बाहर बुरा दिखाया जाता है। ये ड्रामास वगैरह का भी इसमें किरदार है? एब्सोल्युटली, ड्रामा का अनफॉर्चुनेटली वो जो ड्रामास की जितने भी उनके व्यूअर्स हैं ना, वो जो हमारे ड्रामा, उसकी 90% व्यूअर्स सिर्फ औरतें हैं। कि इसका मतलब है औरतें ये सब देखना चाहती हैं? औरतें बिल्कुल ये देखना नहीं चाहती हैं, आप उनको दिखाते हैं ये चीज़ें। अच्छा। जो चीज़ आप बार बार लाते हैं, देखिए ज़ियाउल हक के ज़माने से लेके क्यों फ़र्क आया लोगों में, क्योंकि उन्होंने बार बार एक चीज़ को कहते गए मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए कि औरत को अपना सर ढकना चाहिए, मिसाल के तौर पे औरत ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम बार बार उसको कहते रहेंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगते हैं हाँ यही सही है। सही, तो सही। ये जो जिम्मेदारी है ना, जैसे हमको कहा जाता था कि गुरु जो है वो सिर्फ तालीम नहीं देता, सिर्फ स्किल भी नहीं सिखाता, चाहे वो रक्स का गुरु हो या वो मौसीकी का हो, वो उसका जहन इतना वसी हो कि वो पर्सनालिटीज़ डेवलप करे। पर्सनालिटी का मतलब है किरदार डेवलप करे। वो सबसे पहले अपने शिक्षा को ये सिखाए कि इंसान बनो, सही, मतलब लोगों के बीच में तफरीक नहीं करो। सही, तो ये चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं। हमने अपना लिया है कि बस पैसा हमारा खुदा है और कोई चीज़ है ही नहीं हमारे माशरे में जिसकी अहमियत है। आप भले कितने भी झूठे हो, कितने भी स्मगलर हो, कितने भी बुरे इंसान हो, कितना भी लोगों पे तशद्दुद करते हैं, आपके पास पैसा है तो ये आपको एक रिस्पेक्ट दी जा रही। ये चीज़ जो हमने क्रिएट कर ली है ना अपने माशरे में, ये बहुत ही तकलीफ देती है। ठीक है, इसे पूरे माशरे की तरबियत होने की ज़रूरत है इस वक्त, और वो रियासत को अपना अहम किरदार अदा करना होगा। ये आप और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँगा, छोटी सी बात, ये कि जब हम आर्ट्स को, जैसे ये अभी बातचीत में ये लोग कह रहे थे कि सोशल साइंसेस नहीं पढ़ाए, लिबरल आर्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। देखिए हमारे पास आर्टिस्ट्स नहीं हैं, मतलब हम आर्ट को, फन को और फनकार को कोई अहमियत नहीं देते, कोई इज्जत नहीं देते। साथ साथ ये बात भी है, यकीनन कि फिलोसोफर्स नहीं है, साइंटिस्ट नहीं, ये बात भी है, मगर आर्ट, फन और फनकार को तो ज़रा भी इज्जत नहीं है, बिल्कुल। मगर फिर भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना कि ये आर्ट, पॉप आर्ट और एक्चुअल गुड आर्ट की मैं डिफरेंशिएट करूंगी। पॉप आर्टिस्ट हैं, पॉप आर्ट है, और पॉप आर्ट की, पॉप से मतलब है जो पॉपुलर, पॉपुलिस्ट होता है ना, वही पॉप कहलाता है। तो पॉपुलिस्ट म्यूजिक है, मगर मैं तो क्लासिकी। अच्छा, नहीं, वो सही कह रहे हैं कि मीडिया आर्ट को जगह देता है, मगर उसी के साथ साथ जो और बहुत सारे शोबे हैं। मैं चाहता हूँ अपने अल्फाज में आप जरा ये चीज़ बता दें। जी मैडम बहुत सही बात कर रही हैं, अगर गौर करें उसको ठंडे दिल से। देखिए मीडिया के हवाले से एक बात ऐड कर दूं छोटी सी, ये बड़ा गलत तस्वुर है या परसेप्शन है, आई डोंट नो कैसे राइज हो गया है कि मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। नहीं, ये तो जिम्मेदारी से भाग रहा है मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया ये ना दिखाए जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोगों को देखना चाहिए वो मीडिया दिखाए। उसमें वो फौरन कह देते हैं वो चलेगा नहीं। मैं मिसाल दे देता हूँ,
पिछले कोई 60 साल से आपके यहाँ फिल्में इश्क और माशूकी पे बन रही थी और वो हिट हो रही थी, तो क्या यही दिखाते रहेंगे? अब देखिए, एक ग्रुप ने बगावत की, उन्होंने एक अनयूजुअल मूवी बनाई खुदा के लिए, वो क्यों हिट हुई? आप तो मिजाज बना चुके थे पब्लिक का, गाने होने चाहिए 6 और 4, डांस होने चाहिए और हीरो हीरोइन, तो वो क्यों हिट हुई? खेत होने चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ा फिल्मों का ट्रेंड बदला, तो आपका काम है, माशरा सिक्स्थ पिलर है, सही है, माशरे का, सोसाइटी का सिक्स्थ पिलर है मीडिया। ठीक है, इसका मतलब है उसको बनाना चाहिए कि अवाम का टेस्ट वो डेवलप करेगा। हाँ, इसका मतलब है कि मैं ऐसे जहन चाहिए जो ये समझ अपने अंदर रखते हों कि अवाम को क्या देखना है, हम वो चीज़ उन तक पहुंचाए। अच्छा, एक कॉलर की तरफ आते हैं। मीडिया में एजुकेशनल टाइम भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इज नॉट जस्ट रबिश, एंटरटेनमेंट शुड बी मीनिंगफुल। सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, यही अर्ज कर रहा हूँ। या भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं कि मैं शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं फॉलो करता रहा हूँ, आप लोग कहते हैं ना, ये इन्होंने इतनी मेरे दिल की बात कर दी थी शीमा ने और तारिक साहब ने कि लोग क्या देखना नहीं, बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन आप उसको दिखाना नहीं चाहते, आप उनको एक खास पैटर्न पर चलाना चाहते हैं। बात ये कि कहा जिस मुल्क के अंदर फैज अहमद फैज पैदा ना हो, जिसमें जालिब ना पैदा हो, जिसके अंदर लोग इस तरह के आर्टिस्ट ना पैदा हो, कितना दिखाते हैं आप शीमा को, कितना दें तारिक सिद्दीकी को? मैं बता रहा हूँ, तारिक सिद्दीकी साहब ने पूरा एक प्रोग्राम किया है TV1, मैं नाम लेता हूँ, TV1 न्यूज के अंदर प्रोफेसर कामरान खान साहब के साथ, इतना बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम था जिसमें आपकी अवेयरनेस पैदा होती है, जिसमें आपके शऊर के दरवाजे खुलते। लेकिन मसला ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम भांडों को दिखाएं, हम दिखाएं ऐसे लोगों को जिनका कोई अदब की किसी सनफ से कोई किरदार नहीं है, कोई उनका कैरेक्टर नहीं है, तो आपका माशरे में कभी अच्छे लोग, अच्छे आर्टिस्ट, फनकार नहीं पैदा होंगे। दूसरी बात देखें, मैं अदम बर्दाश्त की बात है ना, जहां आपके मुल्क के अंदर तालीम सिर्फ 1+1 और सिर्फ MBA और BBS की रह जाए, जहां आप आर्ट्स और सोशल उसकी तालीम ना दें, आप फनून लतीफा की तालीम ना दें, तो आप कहां से पैदा कर लेंगे आर्टिस्ट? क्यों अदम बर्दाश्त है? अदम बर्दाश्त इसलिए कि आपने फने खत्म हो गई, फने लताफत आपके अंदर खत्म हो गई है, स्टोरीज खत्म हो गई, आपके पास ड्रामा खत्म हो गए। तो अब आप ये देखें, अगर जिम्मेदारी किस पे? जिम्मेदारी हुकूमत पे भी और उस टीवी मीडिया पे भी है। मीडिया जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात किया आपने। हम इस हवाले से बिल्कुल बात करते हैं। ये इसी से जुड़ी हुई बात है। सलमान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, इंसान साजी की, ठीक है, हम मीडिया के ज़रिए ये काम जो है किया जा सकता है। शीमा जी ने कहा कि जो रियासत है वो इसकी ज़िम्मेदार है। आप क्या समझते हैं, इंसानी शऊर के हवाले से तहकीक रखते हैं आप, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह इंसान साजी की जा सकती है जिससे ये अदम बर्दाश्त और इस तरह के जो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकें? अच्छी बात है, टॉपिक बहुत डिटेल क्वेश्चन आपका, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा सम अप करता हूँ कि जब डिटेल क्वेश्चन हो गया जी, बहुत अच्छा, ओके। जब आप इंसान साजी की बात करते हैं ना फ़हीम, तो हमें ये पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि इंसान साजी कर कौन सकता है? इंसान, हाँ, वही जो खुद इंसान हो सब। और वो इंसान किसको कहेंगे? जिसका इल्म कामिल हो, जिसकी शख्सियत कामिल हो, सिर्फ इल्म नहीं, उसकी शख्सियत, उसका किरदार कामिल हो। हमारा जो माशरे का आम फहम कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हम चीज़ों को बहुत अपेरेंटली लेते हैं और एक ही नॉलेज बेस के ऊपर बंदा कोई बोल रहा है, हमने उसको एक्सपर्ट बना दिया है। इसलिए हमारे पास डाइवर्जन नज़र नहीं आ रही, जिसको हम कह रहे हैं माशरे में। जैसे फ़ोन पे याया साहब भी बात कर रहे हैं, शीमा साहिबा भी कह रही हैं, हम किसी एक एरिया ऑफ फ़नून लतीफ़ा को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। हर चीज़, हर टैलेंट जो है वो काबिल एहतराम है, लेकिन सबके ऊपर काम होना चाहिए, कहने का मतलब ये। और इंसान साजी वही करेंगे जो खुद घाट का पानी, उनको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। ठीक है, एक बंदे के पास सिर्फ रिलीजियस नॉलेज है तो वो सिर्फ रिलीजन की ही बात करेगा, वो फिलॉसफी पे बात नहीं कर सकता, वो साइंस पे बात नहीं कर सकता, वो स्पिरिचुअलिटी पे बात नहीं कर सकता। रिलीजन के हवाले से कहते हैं मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है आपको, मतलब अगर रिलीजन को मुकम्मल तरीके से जानते हैं तो आपको फिर इधर उधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जानते हैं, हाँ, लेकिन हमें माशरे में जो होता हुआ नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो हमें लग नहीं रहा कि रिलीजन को जो लोग जानते हैं वो करेक्टर उनका या कामिल लोग नज़र आ रहे हैं। माजरत के साथ, लेकिन इंटॉलरेंस ऐसे भी हैं, मगर इस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे जो हैं वो आपकी नज़रों के सामने हैं कि वो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं इस हवाले से। खैर, ये हम गुफ्तगू जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमने मगर फिर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि मेरी ये राय है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान दूसरे की राय से इत्तफाक करे, मगर मेरी ये राय है कि जब तक हम अपने माशरे को रिलीजन से नहीं
हटाएंगे। देखिए, रिलीजन इज़ योर प्राइवेट मैटर। आप हर चीज़ में रिलीजन को नहीं ला सकते। आपकी कल्चरल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी इमोशनल लाइफ है, आपकी मुख्तलिफ, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार ये कहा था कि रिलीजन विल नॉट बी द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो ये चीज़ हम याद रखें, क्योंकि ये बहुत हमको नुकसान की तरफ ले जाती है। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, हम ठीक है वो सारा हो गया, वरना बड़ा दूसरी तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, इंसान साजी की तरफ किस तरह आ सकते हैं हम लोग, ज़रा इस हवाले से बताइए कि काम, हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, हल कहाँ से शुरू करें? मेंटल बिल्डिंग के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, कैरेक्टर डॉक्टर्स बनाइए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, डॉक्टर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट, ये जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है उस सब पे आपको प्रोग्रेस करना चाहिए। लेकिन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए कि उस जो भी आप फील्ड ऑफ स्टडी में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनका करेक्टर कैसा है। मेरा सवाल बुनियादी है कि करेक्टर बिल्डर्स किधर हैं, सोशल साइंटिस्ट किधर हैं, मुफक्किरान दानिशमंद किधर हैं, और अगर हैं तो वो नापैद हो चुके हैं और सामने नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों को बाहर आना ज़रूरी है, जो कि और फिर बात अब यहाँ पर रिलीजन आता है कि फिर हम किसको बेस्ट फॉलो करें, करेक्टर बिल्डिंग किसकी देख के करें। तो आपने प्रॉफिट्स को देख के, बेहतरीन इंसान तो प्रॉफिट से गुजरे हर रिलीजन के। आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसके प्रॉफिट को आप फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे इस्लाम फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में हमारा जो मेजॉरिटी का मज़हब है, तो हमारे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको देख के हम फॉलो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती कि हम उनको देख के फॉलो करेंगे। उन जैसा आज के दौर में उनकी तालीमात पे चलने वाले परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स किधर हैं जिनको हम देख के करेक्टर बिल्डिंग करें। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है माशरे के अंदर, इसलिए अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। एक मुझे एज अ सोशल साइंटिस्ट, या कह लीजिए एज अ कॉन्शियसनेस का शागिर्द होने की हैसियत में, मुझे बहुत बड़े गैप्स नज़र आ रहे हैं माशरे के अंदर पैदा होते हुए। और वो गैप जो है वो शऊरी गैप है, जिसकी वजह जिसका रिजल्ट अदम बर्दाश्त है। और वो शऊरी गैप क्या है? हमने एक माइंडसेट या एक ओपिनियटेड साइड को दूसरी साइड से बहुत एक्सपेंड, बहुत आपस में बहुत गैप पैदा करते जा रहे हैं उन चीज़ों का। सही। तो ये जो एक खला पैदा हो रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? और इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ना, हमने वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे प्रोफेसर तारिक साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त दूसरी सोसाइटीज़ हैं, जो दूसरे माशरे हैं, जहाँ पे अदम बर्दाश्त का जो अंसर है वो कम नज़र आता है, वो बेहतरी उन्होंने की है तो वो कैसे की है, हम किस तरह इस सोसाइटी को उस तरफ लेके जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं अदम बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से। हमारे साथ मेहमानों में प्रोफेसर तारिक सदीकी साहब, प्रोफेसर सलमान राजा साहब और शीमा किरमानी साहिबा मौजूद हैं। इससे पहले कि प्रोफेसर साहब से हम बातचीत जो है वो शुरू करें, जहाँ मैं सवाल छोड़ के गया था, एक कॉलर हमारे साथ हैं होल्ड पे, इन्हें शामिल करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी। रियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम क्या कहेंगे सर? सर जी यही कहेंगे कि जी अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी असल वजह जो है थोड़ी सी तालीम की कमी भी कह रहे हैं, या फिर कारोबार वगैरह की तरफ भी चले जाएं। बर्दाश्त तभी कर में बंदा एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता जब वो माशी तौर पर परेशान हो। ठीक है ना, जब एक दूसरे की बात ना सुनी जा रही हो तो अदम बर्दाश्त की तो बात आएगी। तो मेरी यही इल्तिजा है कि एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे के मसले मसाइल हल करें, एक दूसरे से मिलना मिलाना बढ़ाएं। ये नहीं कि एक ही डगर पे चलते रहें। जिस तरीके से भाई ने बात की कि 60 साल तक एक ही चीज चलती रही, नई चीजें लेके आए, इंशाअल्लाह ताला मुल्क और भी तरक्की करेगा और आगे कौम को खुशियां मिलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अच्छी बात की कि आपको लगता है कि यहाँ लोग मुआशी तौर पे और इल्मी तौर पे कमज़ोर हैं, इसलिए आप सारी चीज़ों को छोड़ के बग़ैर किसी तफरीक के सबसे मोहब्बत करें और एक बर्दाश्त वाला जो है ना एक एलिमेंट पैदा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आ जाते हैं सवाल की तरफ। दूसरी सोसाइटीज़ ने
کیونکہ پروگرام ابھی اپنے آخری لمحات میں شامل ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس گفتگو کے ذریعے جو ہے نا ہم وہ اس طرف جائیں گے، پروگرام کے اینڈ کی طرف. دوسری سوسائٹیز نے اس مسئلے پہ کس طرح قابو پایا، اور سوال نمبر 2 کہ ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے اور ذمہ داری لینی کس کو ہے جناب؟ دیکھیے دوسرے معاشروں کی اگر بات کریں تو 100% تو وہ بھی ایلیمنیٹ نہیں کر سکے ہیں اس ایشو کو. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ عدم برداشت یا برداشت کرنا یا نہ کرنا یہ فطرت کا بھی حصہ ہے. آپ روبوٹ نہیں ہیں، پروگرامڈ مشین نہیں ہیں، آپ کا بھی ایک لیول ہے برداشت کرنے کا، انفرادی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی. تو وہاں تک تو اجازت ہے کہ جب آپ کی برداشت کراس ہو جائے تو آپ ریٹیلیٹ کر لیں. لیکن وہاں کی سوسائٹی نے جو کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں، یا اس کی جو مین وجہ میں سمجھ سکا ہوں میری ذاتی رائے میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کو کہیں مرکوز نہیں کیا ہے، انہوں نے علم کو علم ہی رہنے دیا ہے. ہر چیز کی اہمیت کو انہوں نے علم پہ ہی پرکھا ہے. تو وہاں فلسفی بھی بہت اسی ڈیٹیل میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں شاید اکا دکا لوگ فلسفہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. آپ کے کلچرل ویلیوز یہ ہیں کہ یہ فلسفی ہو گیا ہے، یہ بیکار ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ ریلیجن کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. وہ جتنے علوم ہیں دنیا میں سب میں برابر ترقی کرتے ہیں. تو کسی حد تک ان کے ہاں ذہن چونکہ لوگوں کے کھل جاتے ہیں اس طرح دیکھنے سے، تو تعلیم کا کمپیریٹیولی بہتر ایفیکٹ ان کے ہاں نہیں. تعلیم کے 2 ایفیکٹ آتے ہیں. ایک تو صحیح تعلیم کے، ایک تو ذہن کھلنا چاہیے، دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنے لگتا ہے، چیزوں کو ان کی حقیقی پس منظر میں دیکھنے لگتا ہے انسان، بجائے اس کے کہ صرف چیزوں کی اپیرنسز کو دیکھے. صحیح. اور دوسرا ایفیکٹ اچھا یہ آنا چاہیے اچھی تعلیم کا کہ مورل ویلیوز بھی اس میں انکلوڈ ہونی چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید ویسٹ کا معاشرہ کسی حد تک مورل ویلیوز میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہو شاید، لیکن جو علم کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس میں وہ ہم سے بہت ظاہر انہوں نے ترقی کی ہے. اس لیے وہاں کچھ کمپیریٹیولی برداشت کرنے کا مادہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کا علم ان کو فرعون نہیں بناتا. صحیح. اچھا اب آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا ذمہ داری کا. اچھا ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی یہ بات چل رہی ہے تو اس میں بھی کچھ ایڈ کر دیجیے. ابھی کچھ دن پہلے جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب، ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم یکساں تعلیمی نصاب کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. تو ایک نصاب جب یکساں ہو جائے گا تو اس نصاب میں آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ چیز ضرور شامل کی جائے، پھر ہم آ جاتے ہیں ذمہ داری کی طرف. جی یکساں نصاب اگر وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے ماہرین تعلیم جو بھی ہیں، جن کو اختیار بھی حاصل ہے. جی ماہرین تعلیم تو بہت سارے ہیں، اختیار بھی لیکن وہ اختیار حاصل نہیں ہے، وہ کیبنٹ میں نہیں ہے یا جو بھی وجہ ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ کہ یکساں نصاب تعلیم سے فائدہ ہوگا، تو ظاہر ہے اس پیرٹی کو ختم کرنے سے رنجشیں تو یقیناً کم ہو جائیں گی، لوگوں کی غم بھی ہو جائیں گے. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ نصاب ہے کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا نصاب بدل کے پڑھا رہے ہوں اور یکساں کر کے اور کچرا کر دیں. ٹھیک ہے، مگر اس میں کون سی چیز آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایڈٹ ہونی چاہیے؟ جی میری ذاتی رائے میں ہر وہ چیز نصاب کا حصہ ہونی چاہیے جو نیا نصاب بنانا چاہ رہے ہیں، جس کو میں ایک جملے میں سمجھا دوں کہ بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے نصاب میں بڑوں کو، یعنی سمجھے 5th 6th تک، کہ جی رسول وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن پر کتابیں نازل ہوتی ہیں. اور وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور کسی یونیورسٹی میں اسلامک آئیڈیالوجی پڑھنے جاتا ہے تو وہاں رسول کی ڈیفینیشن ہی بدل جاتی ہے، اس کا کتابوں کے نزول سے تعلق رہ نہیں جانتا. اب جب اسپائرنٹ ادھر ادھر علماء کو دیکھتا ہے تو ہر آدمی رسول ہونے کی ایک الگ ڈیفینیشن بتاتا ہے. تو جو بھی حقیقت سمجھتے ہیں آپ وہ ایک ہی دفعہ بتا دیں تاکہ جب شعور بڑھے تو اختلاف پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں ذمہ داری کی طرف. ذمہ داری کی اگر بات کریں تو دیکھیں، حقیقت پسندانہ تبصرہ کروں میں تو ذمہ داری تو یہ ہم سب کی ہے، کیونکہ جب ہم سبھی شکار ہیں اس کا تو کسی نہ کسی حد تک جس کا جتنی استطاعت ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے اس کا ہے. اور ظاہر سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں ریاست کی ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہے. تو وہ جو بھی اسلام سمجھتے ہیں کم از کم اس پہ عمل پیرا تو کروائیں. تو کیونکہ ان کو اختیار ہے، ریاست کو ہمیشہ سب سے زیادہ اختیار ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے. تو ایک تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دوسرے چونکہ انسان سازی کا تصور یا انسان سازی بنیادی طور پہ تربیت سے ریلیٹڈ ہے. تعلیم علیحدہ چیز ہے، تربیت علیحدہ چیز ہے. تو تعلیم دیکھیں، جیسے ابھی ایک کالر ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ علم کی کمی ہے. بالکل ہے، علم کی کمی بھی عدم برداشت لاتی ہے اور غلط علم کی زیادتی بھی عدم برداشت لاتی ہے. پہلا والا ایشو کم ہے. میں نے کسی غریب آدمی کو کرپٹ نہیں دیکھا آج تک. آپ کے سارے کرپٹ اعلیٰ یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگ. کرپٹ ہوتا تو امیر ہو جاتا.
مثال ہے نہیں, کرپشن ہر طرح کی تو علم بھی شاید ٹھکانے پر نہیں ہے کہ کون سا علم, جو ہمارا علم وہ ہے جو اخلاق سے آری ہے. تو جبکہ ہمیں تو ہمارے جو بزرگان بتا کے گئے ہیں, وہ کیا بتا کے گئے ہیں, نفس کشی کے بغیر علم ہلاکت ہے. سو ذمہ داری ہم سب کی ہے, اساتذہ کی اور والدین کی زیادہ ہے, ریاست کی اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ لاز بنا کے انفورس کرا سکتی ہے. اور اینڈ میں اس پہ یوں کروں گا کہ دیکھیں, اگر معاشرے کی تربیت کرنی ہے تو ہمارے رول ماڈلز تو گزرے ہیں نا, انبیاء سارے. اور اگر اپنے ملک کی اور اسلام کے حوالے سے بات کر لیں تو ہمارا انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی گزری ہے. تو انہوں نے بھی تو کسی خاص پیٹرن پہ معاشرے کی تربیت کی ہوگی نا, وہ تربیت ہم بھول گئے ہیں. دیکھیے اس میں جو حکمت کا ایلیمنٹ تھا, قابلیت کا ایلیمنٹ, وہ انہوں نے سب سے اینڈ میں سکھایا تھا انسانوں کو. آپ کے ہاں جو تربیت ہے وہ تو اسٹارٹ ہی حکمت سے ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں وہ پوری تفصیل موجود ہے کہ کن 4 فیزز میں انہوں نے اپنے معاشرے میں اپنے قریب کے لوگوں کی تربیت بالکل کی. صحیح. وہی طریقہ اختیار کریں تو آپ کا معاشرہ بھی کسی حد تک مثالی بن سکتا ہے. بالکل صحیح. آپ کچھ ایک جملے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو میں اتنا ہی صرف یہ وقت کہنا باقی ہے. چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے بات کی کہ سب کی ذمہ داری ہے, میں بالکل سمجھتی ہوں سب کی ذمہ داری ہے, اور اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ اس طرح کے دنوں کو مناتے ہیں اپنے طریقے سے. کہ ہم, جیسے میں نے کہا کہ ہم آج بھی ہم کوئی گوٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ایک ناٹک کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں کمیونٹی کو جمع کرتے ہیں, وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں, وہاں پہ گانا گاتے ہیں انہی موضوعات پہ, تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ رواداری کتنی ضروری ہے. جناب میں ساری گفتگو علامہ اقبال کے ایک شعر میں سم اپ کر دوں گا. کیا بات. فرماتے ہیں, تمدن تصوف شریعت کلام, تمدن تصوف شریعت کلام, بتان عجم کے پجاری تمام, حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. زبردست. اس کے بعد میں تو خیر کچھ بھی نہیں کہوں گا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. ہمیں بہترین انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو اچھی تربیت کر کے انہیں بھی بہترین انسان بنانے میں اپنا رول پلے کریں. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.